یہ تو ہر کوئی جو ہے یہ سوال کرتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیں گے۔ صدقہ فطر کے لیے اہل علم کی دو رائے ہے کہ کس کو دیں گے، اس کا مصرف کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ غریب اور مسکین کو دیا جائے گا، فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا۔ یہ اس کے اصل یہی مستحق لوگ ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صدقہ فطر طہرۃ للصائمین، روزہ رکھنے والوں کے جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس سے جو ہے پاکی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے کہا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے پینے کا اس سے انتظام ہو جائے گا۔ تو اس سے دلیل لے کر کے کہ یہ اس کا اصل مصرف کیا ہے، مساکین ہے، مسکین یہ اس کی اصل مصرف میں آتے ہیں۔ بقیہ جو دوسرے لوگ ہیں، بقیہ جو ہے دوسری جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ کے مال جو ہے زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہ صدقہ فطر کے مصارف نہیں ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور رائے تو یہی ہے، مشہور اوپینین تو یہی ہے اہل علم کا کہ وہ مساکین کو ہی، فقراء اور مساکین ہی کو خرچ یہ جو ہے یہ ان پر ہی خرچ کیا جائے گا، وہی اس کے مصرف ہیں۔ اور دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو 8 مصارف زکوٰۃ کے ہیں ان سارے مصارف میں صدقۃ الفطر کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے یہ رہی ہے۔ تو یہ ایک رائے بھی رہی ہے کہ سارے مصارف میں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ صدقہ فطر کے مصارف بھی ہو سکتے ہیں۔ 8 جگہیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ ساری 8 جگہیں جو تفصیل سے ہم نے بیان کیا وہ ساری جگہیں صدقہ فطر میں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن بہتر رائے یہی ہے کہ فقراء اور مساکین کے لیے یہ چیزیں جو فقراء اور مساکین کے لیے یہ چیز ہے، صدقہ فطر ہے۔ ابھی ایک بات اس سلسلے میں کہ یہ جو سینٹرز وغیرہ کے لوگ، مدرسوں کے لوگ زکوٰۃ صدقہ فطر کا مال جمع کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ مال جمع کرنا صحیح ہے اور کیا ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کی، یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں۔ صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں بالکل یہ صراحت موجود ہے کہ یہ عید سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے عید سے پہلے نکالا تو یہ زکوٰۃ فطر ہے، صدقہ فطر ہے، اور جو عید کے بعد نکالے گا تو عام صدقہ بن جائے گا، وہ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر نہیں رہا۔ یہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو سینٹرز وغیرہ کے لوگ، مدرسوں کے لوگ ہوتے ہیں جو مال یہ جمع کر لیتے ہیں اپنے پاس اور بعد میں غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پیسہ جمع کر لیا ہے، مدرسوں میں تو عام طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جمع کر لیا ہے، لیکن جو طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر کب خرچ ہوتا ہے؟ رمضان کے بعد، عید کے بعد خرچ ہوتا ہے، کافی دنوں تک وہ خرچہ ہوتا رہتا ہے ان کے۔ تو یہ عید کے پہلے نکالنے میں شامل ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک پہلو ہے سوچنے کا۔ یہاں اس جو ہے مسئلے کے 2 پہلو، پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کے وکیل ہیں یا غریب اور مسکین کی طرف سے وکیل ہیں، ان کی طرف سے یہ صدقہ فطر وصول کر رہے ہیں۔ بات آپ سمجھ گئے وکیل کی، یعنی ہم نے جو ہے صدقہ فطر اپنا ان کو دے دیا، یہ ہمارے وکیل ہیں کہ یہ صدقہ فطر لے جا کر کے فقیر مسکین کو دے دیں گے۔ میرے لیے جانا مشکل تھا تو میں نے ان کو وکیل بنایا۔ اگر ہم نے کہا کہ مدرسے کے ذمہ داران اور یہ سینٹرز وغیرہ کے ذمہ داران جو یہ پیسے جمع کر لیتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، یہ وکیل کن کے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے کے ہیں، صدقہ دینے والے کے ہیں، صدقہ فطر دینے والے کے ہیں، تو ضروری ہے اس مدرسے پر اور ضروری ہے اس سینٹر کے ذمہ دار پر کہ یہ پیسہ عید سے پہلے غریب مسکین تک پہنچا دے۔
اگر نہیں دیا تو میری زکوٰۃ فطر، میرا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ قیامت کے دن کون پکڑا جائے گا؟ بولیے، خود بولیے، کون پکڑا جائے گا قیامت کے دن؟ ہاں، یہ وکیل پکڑا جائے گا جس نے لوگوں سے طلب کیا۔ یہ مدرسے والے مانگتے ہیں کہ آپ صدقہ فطر مجھے دے دو، یہ سینٹرز وغیرہ لوگوں میں اعلان کرتے رہتے ہیں، باقاعدہ میسج بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا صدقہ فطر ہمارے سینٹر کو دیجئے، ہم جو ہے دیں گے۔ ہمارا سروے، ایسے ہی کہتے ہیں ہمارا سروے، کوئی سروے وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی بنگلور کے ایک بھی سینٹر کا آپ جو وہ سروے کہتے ہیں، آپ لسٹ لے کر کے آئیے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں کہ جہاں جہاں انہوں نے صدقہ فطر دیا ہے واقعی وہ مستحق تھے یا نہیں تھے۔ یقین مانیے غیر مستحقین تک جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے ایک پہلی شکل کیا ہوئی، کس کی طرف سے وکیل ہے؟ دینے والے کی طرف سے۔ اب دینے والے نے، اس نے کہا ہم پہنچائیں گے، تو ہم نے لے آ کر کے اس کو دے دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اس نے نہیں پہنچایا تو وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ بتائیے اتنی بڑی ذمہ داری کہ آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے، کوئی آسانی سے قبول کر لے گا؟ کوئی آگے بڑھ کے طلب کرے گا، مانگے گا؟ خامخواہ اپنے آپ کو پھنسانا ہے نہیں قیامت کے دن۔ آخرت پر جن کا صحیح ایمان ہوتا ہے وہ لوگ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ نہیں بھئی آپ کسی کو دیکھ کر کے دے دیجئے، دونوں صورتوں میں وہی پکڑے جائیں گے۔ ایک صورت کیا ہے، اگر عید کے بعد پہنچایا تو بھی وہی پکڑے جائیں گے، اور غیر مستحق کو پہنچایا تو بھی وہی پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں انہی کو پکڑا جانا۔ دینے والا تو بچ گیا، اس نے دے دیا۔ جیسے یہ فتوے کا مسئلہ ہوتا ہے، مفتی نے فتویٰ دیا کہ IMF میں پیسہ دینا صحیح ہے، لوگوں نے دے دیا، پیسہ لے لیا، اس کا پروفٹ، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ 1 لاکھ جمع کیا تھا، تو جن کا 10-12 سال سے چل رہا تھا تو ان کا تو کئی گنا واپس آ گیا ہے، اتنا جو آیا ہے وہ واپس نہیں کرے گا۔ یہ سب کس کے اوپر جائے گا؟ اسی مفتی کے اوپر جائے گا۔ جس مفتی کو یہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو، اتنی آسانی سے ویریفائی کر کے آ جائے گا، اتنی آسانی سے وہ فتویٰ دے دے گا جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں آخرت کا جو صحیح آخرت میں جواب دہی کا جو احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اسی لیے یہ پیسہ طلب کرتے ہیں۔ آپ، میں تھوڑی مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا کہیں بھی، آپ میرا یہ زکوٰۃ فطر کسی مستحق کو دے دو، تو آپ اس کی مدد کے طور پر جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن جو یہ طلب کر رہے ہیں، لاؤ ہمارے سینٹر کو، لاؤ ہمارے سینٹر کو، لاؤ ہمارے مدرسے کو، لاؤ ہمارے مدرسے کو، لاؤ، یقین رکھیے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یقین مانیے میری یہ بات، دال میں کچھ کالا ضرور ہے یہاں پر، ورنہ ان چیزوں کو آدمی طلب نہیں کرتا کبھی بھی۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے، ایک پہلو یہ تھا سوچنے کا، دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ اس لحاظ سے مدرسوں میں یہ پیسہ بعد ہی میں خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس لحاظ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوتی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہے وکیل دینے والے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ لینے والے کی طرف سے، یعنی جن غریبوں مسکینوں کو دے رہے ہیں یہ ان کی طرف سے وکیل بن کر کے مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ان کی طرف سے وکیل بن کر کے مانگتے ہیں کہ آپ مجھے دے دیجئے، میں ان تک جو ہے پہنچا دوں گا، میں ان کا وکیل ہوں۔ یہ دوسرا پہلو ہے سوچنے کا۔ اگر ان کی طرف سے وکیل ہے اور ان کے پاس پیسہ پہنچ گیا، اب غریب مسکین کے بعد پاس اگر عید کے بعد بھی پہنچے تب بھی وہ ادا ہو جاتا ہے، اس صورت میں یہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ رمضان کے بعد بھی وہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پہنچ گیا تو سمجھو کس کے پاس پہنچ گیا؟ غریب مسکین کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن اس میں سوال کیا آتا ہے کہ ان کو وکیل بنایا کس نے؟ دینے والے کی طرف سے تو واضح ہو رہا ہے کہ دینے والے نے ان کو وکیل بنایا،
لیکن لینے والا کس کو پہنچے گا وہ پتہ نہیں. کون سا اسٹوڈنٹ آئے گا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, کون سا نہیں آئے گا اس کو پتہ نہیں, اور اس اسٹوڈنٹ نے کبھی ان کو وکیل بنایا ہی نہیں. یہ تو خامخواہ گلے پڑ رہے ہیں کہ میں تمہارا وکیل ہوں. یہ بھی پریشانی ہے. اسی لیے دونوں صورتوں میں بجائے ان سینٹروں کو دینے کے, بجائے مدرسوں کو دینے کے, غریب مسکین تک خود پہنچا دیں. یا کوئی بہت امانت دار آدمی ہے, وہ کہیں جا رہا ہے دیہات وغیرہ میں کہ جو ہے جو غریب مسکین ہے دیہاتوں میں دے دوں گا, تو آپ نے بھی اپنی جو ہے اسی میں رقم دینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. آپ نے بھی اپنی زکوٰۃ فطر کی رقم دے دیا اور وہاں پہنچا دیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ آدمی بہت امانت دار ہونا چاہیے. اگر امانت دار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے پیسے نہیں دینے چاہیے.